جنتی لوگوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، سارے جنت کی طرف بڑھیں گے۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، بڑی قیمتی باتیں آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ سب لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے جن کا فیصلہ ہو گیا۔ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس آ جائیں گے، جس کے لہا سبعۃ ابواب، کہ جس کے 7 دروازے ہیں، وہاں پر آئیں گے، دیکھیں گے دروازے مقفل ہیں، بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں دروازوں کو، اندر نہیں جا پا رہے۔ وہیں پر وہ جنتی کھڑے ہو گئے تو دیکھتے ہیں کہ دروازوں کے دائیں بائیں وہاں سے کنویں، 2 ایسے کنویں جو خود بخود چل رہے ہیں، جن کے اندر سے پانی نکلتا جا رہا ہے۔ جنتی لوگوں کے دل کے اندر خود بخود خیال آئے گا کہ ہم ان سے پانی پئیں۔ دل ان کا ان کی طرف مائل ہوگا، وہ پانی پینا شروع کرے گا۔ وہ پانی پیتے جائیں گے، پانی اتنا صاف ہوگا، اتنا شفاف ہوگا کہ اس پانی کے پیتے ہی ان کی پیاس ختم ہو جائے گی، ان کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ پانی پیتے جائیں گے، اس کے ساتھ ان کو جو پیشاب آتا ہے وہ پیشاب والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پانی پیتے جائیں گے، وہ پکانے والا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ پانی منوں کے اندر، لیٹروں کے اندر پیئیں گے، لیکن پیشاب کا کوئی تصور نہیں۔ پانی اور جتنی مرضی خوراک کھا لیں گے، کوئی ان کو پخانا نہیں آئے گا۔ یہ جنتی وہ پانی پیئیں گے، اس پانی کے پینے کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی ان کے اندر پاکی اور صفائی آ جائے گی، ساری گندگی دور ہو جائے گی، بڑھاپا بھی دور چلے جائے گا، ساری بیماریاں بھی دور چلی جائیں گی، جسم کے اندر سے آنے والی بدبو بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ پسینہ بھی ہو جائے گا، صرف صاف شفاف انسان باقی رہ جائے۔ پھر جنتی لوگ کھڑے ہوں گے، دروازہ کھلے، دیکھیں دروازے سے پہلے ان جنتی لوگوں نے جس طرح ہی وہ پانی پیا تو ان کو کچھ چیزیں وہاں پر میسر ہوئی۔ سب سے پہلے تو ان کا قد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر کرتے ہیں۔ 130 فٹ، 130 فٹ جو ان کا قد تھا، اس قد کے برابر جنتی لوگوں کا قد ہو جائے۔ پھر اجرت، یعنی ان کی جو ہے صرف یہ بھوموں والے بال، یہ بال اور صرف اتنے یہ مونچھوں کے تھوڑے سے بال، داڑھی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جنہوں نے یہاں پہ نہیں رکھی، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں پہ رکھنی پڑ جائے، یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے رکھی ہو، ان کی وہ داڑھی وہاں سے ختم ہو جائے، بالکل صاف شفاف جسم ہو جائے گا۔ جسم کے اوپر جو اتنے بال ہیں سارے ختم ہو جائیں۔ آج کل تو ہمارے جس کی بال ہوں زیادہ، وہ تو ڈر کے مارے، شرم کے مارے قمیض ہی نہیں اتارتا کہ یار اتنے بال ہیں میرے جسم پر، یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے۔ تو وہ سارے بال ختم ہو جائیں گے جسم کے اوپر سے۔ پھر ان کے قد 130 فٹ کے برابر، خواتین کے قد بھی 130 فٹ کے ہو جائیں۔ تو میں نا اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں یہ بات بیان کی تو مجھ سے نا اس کے بعد ایک نوجوان ساتھی سوال کرتا ہے کہ حضرت اتنا اونچا قد برا نہیں لگے گا؟ 130 فٹ، یہاں پر لمبے آدمی ہو نا تو ہم نے دیکھی اتنے ہیں تو ہمیں زیادہ لمبا شخص اچھا نہیں لگتا، حضرت اتنا اونچا قد جو برا نہیں لگے گا۔ میں نے اس کو بتایا کہ جنتی حور کا قد بھی 130 فٹ کا ہوگا، تو دیکھو حور کے مقابلے میں آپ کا 5 فٹ 6 فٹ قد ہو تو برا نہیں لگے گا، حور اٹھا کے تمہیں جیب میں ڈال لے۔ جانا تو وہاں پر تم نے اپنی آسائشات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس نے 100 لباس پہنے ہونے ہیں حور نے، تو جب آپ نے اس کو کوئی بات کہنی ہے وہ کپڑوں میں سے ڈھونڈتی پھرے گی اگر 5 فٹ 6 فٹ کا قد ہو، تو اللہ نے قد بھی ان کے برابر کر دینا 130 فٹ کا قد۔ اگلی بات، 5 چیزیں جنت کے اندر بڑی خوبصورت ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن عطا فرمائے۔ کون سا حسن ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کا، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا بھی۔ اچھا، ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں دین اسلام ابھی میں نے قبول نہیں کیا، میرا رنگ کالا ہے، کلوٹا سا ہوں میں، کیا میں جب دین قبول کروں گا، اسلام قبول کریں گا، میری بھی کوئی عزت ہوگی، میرا بھی کوئی وقار ہوگا اسلام لانے سے؟ تو حضور نے فرمایا تو جب میرا ساتھ دے گا نا، تو جب میرا صحابی بن جائے گا تو قیامت والے دن تیرے چہرے کی روشنی 1000 سال کی مسافت سے دور سے نظر آتی ہے۔ 1000 میل نہیں کہا، 1000 کلومیٹر نہیں کہا، 1000 سال
لائٹ ایئرز کی دور کی مسافت سے بھی وہاں سے بھی تیرے چہرے کی روشنی نظر آتی ہے. کیڑے کالے کیڑے گورے, نہ کوئی کالی نہ کوئی گوری, جیڑی انہوں پسند آ گئی وہی سہاگ. تو یہاں پر تو کوئی کالے گورے والا کنسیپٹ نہیں ہوگا. تو پہلی چیز کیا؟ یوسف علیہ السلام والا حسن. دوسری چیز حضرت داؤد علیہ السلام والی سریلی اور میٹھی آواز. حضرت داؤد جب قرآن پاک جب اپنی وہ تلاوت کرتے تھے کتاب کی, تو پھر وہ جو پرندے ہوتے تھے اور جتنے جمادات حیاتیات ارد گرد موجود ہوتی تھی ساری سکتے کے عالم میں چلی جاتی تھی, وہیں پر کھڑے ہو جاتے. ان کی آواز باز آواز سریلی ہے میں, باز آواز سریلی ہے میں, لگتا ہے شہد الونا دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے میٹھا ہو گئے دھلا. تو اتنی میٹھی آواز وہ جنتی مردوں کی ہو جائے گی. تیسری چیز جو سب سے میرا خیال ہے خوبصورت چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جوانی مل جائے. 33 سال 33 ایئرز والی, بلین سال جی لو, اربوں کروڑوں سال بھی جی لی, لیکن عمر وہی رہے, وہی جوانی میں وہیں پر سٹاپ ہو جائے گی عمر, نہ اس سے کم ہوگی نہ اس سے بڑی. اصل تو وہی جوانی کی عمر ہوتی ہے نا, نہ بچگانے کے اندر تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, زیادہ بڑا ہو جائے پھر بھی اس کی عقل تھوڑی معروف ہوتی رہتی ہے. 33 سال کی عمر پہ رک جائے وہی عمر ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت داؤد, پہلی چیز کیا تھی؟ حضرت یوسف کا حسن. دوسری چیز حضرت داؤد کی آواز. تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی جوانی. پھر اللہ اکبر کبیرہ ان کو چوتھی چیز حضرت آدم علیہ السلام کا قد ملے گا. پھر پانچویں چیز جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے, میرے محبوب کے اخلاق. میرے محبوب والے اخلاق ہوں گے. وہ اپنوں کو بھی سینے سے لگاتے تھے, وہ پراؤں کو بھی سینے لگاتے تھے. نہ کوئی حسد, نہ کوئی بغض, نہ کوئی تکبر, نہ کوئی غرور, کوئی چیز نہیں ہوگی. میرے محبوب والے اخلاق ہوں. صرف یہ عورتیں, صرف مرد ہی نہیں, عورتوں کا بھی یہی حال ہوگا. جنتی عورتوں کے یہاں سے بال شروع ہوں گے اور یہ ایڑیوں تک ان کے بال, ایڑیوں تک. یہاں پہ تو ان میں جوئیں ہوتی ہیں نا, ان میں وہ تھوڑی دیر نہ ان کو دھویا جائے تو چپچپے سے ہو جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو ہیرے موتی اور جواہرات سے جڑے, ان کے اوپر ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سب جنتی وہیں پر کھڑے ہوں گے. پھر دروازہ کھولو, ہم نے اندر جانا ہے, جس کے لیے ہم نے اتنی مشقتیں پریشانیاں تکلیفیں برداشت کی, ہم نے اندر جانا ہے. آدم کی طرف دیکھ رہے ہیں, دروازہ کھلوائیں. نوح کی طرف دیکھ رہے ہیں, دروازہ کھلوائیں. کوئی دروازہ کھلوا ہی نہیں رہا. میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے پاس ایک جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے جنتی لوگ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ رہے ہیں جنت پہ داخلہ ہی نہیں ہو رہا, جنت پہ کوئی کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا. آپ علیہ السلام کا دوسرا فرمان, حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی میرے پاس, دروازے بند ہو. میں کہتا ہوں فیصلہ ہو گیا کہ یہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا, جنت اس کے لیے لکھ دی گئی. لیکن جائے گا تب تک نہیں جب تک میرے محبوب دروازہ نہیں کھولے, جب تک میرے محبوب چابیاں نہیں لگائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب آئیں گے, آقا علیہ السلام آئیں گے. کون ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنوں کو بھی سینے سے لگایا. کون ہے یہ جنہوں نے پراؤں کو بھی سینے کے ساتھ لگایا. کون ہے یہ آمینہ کے لال ہے. کون ہے یہ فخر ذوالجلال ہے. کون ہے یہ دکھیوں کے مداوا ہے. کون ہے یہ ہر ایک کے کام آنے والے ہیں. کون ہے یہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی. کون ہے یہ خوبصورت چہرے والے, یہ خوبصورت جن کی آنکھیں, خوبصورت جن کی زلفیں, جن کا لباس خوبصورت, جن کا چہرہ خوبصورت. کون ہے یہ چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. کون ہے یہ جن کا سورج سے بھی زیادہ چمکتا چہرہ. کون ہے یہ جن کا درمیانہ سا قد ہے لیکن ان کا روح دبدبہ پوری کائنات کے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریباں کی برلانے والا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم, عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم. رب کی قسم یہ کیا کہتے ہیں جبریل آگے سے, ہم نے دیکھا ہے جہاں
تیرا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، تیرے ورگا تے اسی تکیا ہی کوئی، اسی جہان پھر لیا لیکن سونیا تیرے ورگا نہیں سانو ملیا۔ میرے پاس جنت کی چابیاں ہوں گی، میں دروازہ کھولوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ۔ پھر میرے محبوب وہیں پر سجدہ ریز ہو جائیں گے، کیا ہوا محبوبہ، کیوں؟ ربا دروازہ کھلوا، اور سر اٹھائیں، نوک کریں، ٹک ٹک، یوں دروازے کو نوک کریں، دروازہ نوک کیا جائے گا، کون؟ آئے وہ معراج کی رات والا دلہا، کون ہے؟ یہ انبیاء کا امام۔ اچھا جی، اندر داخل ہوں گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہی اندر داخل ہوں گے تو یوں کر کے ایک آگے سواری لگی ہوگی روایت میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں، سواری کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اب سواری کو چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور تو چاہیے، سواری کو چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور تو چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے جتنی بڑی سواری ہو تو جب اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور چھوٹا موٹا بھی جڑا ہو وہ بھی بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ڈرائیور کا انتظار کیا جا رہا ہے، کون ہے ڈرائیور؟ یہ اس طرح اس جو وہ ہے نا سواری ہوگی، سواری کے جو کیا کہتے ہیں ہم کیا، مہار، وہ مہار اس طرح نیچے گری ہوگی، تو حضور ایسے اس کو اٹھائیں گے کہ بھئی کس نے چلانی ہے، کون آئے گا؟ تو میں آپ کو وہ جس طرح روایت میں آتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، تو اس طرح صحابہ اور جتنے کھڑے ہوں گے وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے، کون آ رہا ہے، کس نے اس کو دیکھنا ہے، ایڑیوں کو اونچا کر کر کے دیکھا جا رہا ہو، کون ہے ڈرائیور اس سواری کا؟ تو وہاں سے حضرت بلال حبشی کا اعلان، بلال آئے گا آج میرے محبوب کی سواری کو چلانے کے لیے۔